بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان افیئرس کے سلسلے میں ہم لیکچر نمبر 35 میں ہیں، اور آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے پارٹیشن پلان یا 3 جون پلان یا ماؤنٹ بیٹن پلان، اور اس کے ساتھ ہم انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنس ایکٹ آیا یا پارٹیشن پلان آیا تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، پچھلے لیکچرز میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کرپس مشن پاک انڈین نیشنل کانگریس نے اور آل انڈیا مسلم لیگ نے کرپس مشن کی جو ریکمنڈیشنز تھیں یا پرپوزلز تھیں یا جو سفارشات تھیں ان کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کانگریس نے کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع کی، جس میں کافی زیادہ رائٹس ہوئے، کلنگز بھی ہوئی، اور بہت زیادہ جگہوں پہ پراپرٹی کو بھی نقصان پہنچا اور انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا۔ اس کے بعد پھر واول نے اپنا پلان دیا کہ کس طریقے سے انڈیا کے کمیونل پرابلم کو سولو کیا جا سکتا ہے، لیکن دونوں پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ بھی متفق نہیں ہوئیں، اور اس کے بعد پھر کیبنٹ مشن آیا، اور کیبنٹ مشن میں انہوں نے جو پرپوزلز دی اس میں انٹرم گورنمنٹ بنانے کی بات تھی، اس پہ بھی کافی اختلافات رہے، لیکن الٹیمیٹلی انٹرم گورنمنٹ بن گئی۔ لیکن اس کا جو لانگ ٹرم پلان تھا جس میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز بننی تھی اور ان اسمبلیز نے آگے کانسٹیٹیوشن پاس کرنا تھا، اس پہ اختلافات ہوئے، اور وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بن تو گئی لیکن وہ کام شروع نہ کر سکی، اور پھر مسلم لیگ نے الٹیمیٹلی اپنے آپ کو اس کیبنٹ مشن سے علیحدہ کر لیا، اور ایک اسٹینڈ سٹل سچویشن پھر دوبارہ سے آ گئی۔ مسلم لیگ نے کیبنٹ مشن کے ناکام ہونے پہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا، جس میں کلکتہ میں فسادات ہوئے اور اس میں میسو لیول پہ کلنگ ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہوئیں تو اس وقت ایک ریئلائزیشن آتی ہے برطانیہ میں، اور وہ ریئلائزیشن یہ ہے کہ اب انڈیا کے مسئلے کا کوئی ایسا حل نہیں نکل سکتا جس میں انڈیا کو یونائٹڈ رکھا جائے، تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ انڈیا کی اب پارٹیشن ہو جانی چاہیے۔ اس بیک گراؤنڈ میں پرائم منسٹر کلیمنٹ ایٹلی in a speech on February 20, 1947, informed the House of Commons that the process of transfer of power to India would be completed by June 1948. تو جو ایٹلی نے فیبروری میں پلان دیا اس کے مطابق برطانیہ کا خیال یہ تھا کہ جون 1948 تک انڈینز کو پاور ٹرانسفر دی جائے گی۔ اسی پلان کے تحت لارڈ ماؤنٹ بیٹن assumed the role of the last وائسرائے on 24 مارچ 1947۔ تو ماؤنٹ بیٹن اسی پلان کو آگے بڑھانے کے لیے آئے تھے کہ انڈیا کو کس طریقے سے آزادی دینی ہے اور برطانیہ نے کس طریقے سے انڈیا سے واپس چلے جانا ہے۔ ماؤنٹ بیٹن chalked out a plan for the transfer of power and the division of the country۔ ماؤنٹ بیٹن نے ایک پلان بنایا، اس کے تحت اس میں یہ تھا کہ پاور کس طرح ٹرانسفر ہوگی اور ملک کی ڈویژن کس طریقے سے ہوگی۔ دس پلان از نون ایز 3 جون پلان اور ماؤنٹ بیٹن پلان اور پارٹیشن پلان۔ اس پلان کو جو ماؤنٹ بیٹن نے بنایا کہ انڈینز کو ٹرانسفر آف پاور کیسے ہوگی اور ملک کا ڈویژن کیسے ہوگا، اس کو 3 جون پلان کہتے ہیں، یا اس کو ماؤنٹ بیٹن پلان کہتے ہیں، اور اس کو پارٹیشن پلان بھی کہتے ہیں۔ پلان واز فائنلائزڈ ان گورنرز کانفرنس in April 1947. Mountbatten himself took the new plan to London, where he got it approved without any alteration. Attlee and the cabinet gave approval to the partition. تو جو پلان ماؤنٹ بیٹن صاحب لے کے گئے تھے، اسی پلان کو برطانیہ کی اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے ایٹلی کی، اس نے اور اس کی کابینہ نے اس کو اپروو کر لیا، اور ماؤنٹ بیٹن کو گو اہیڈ دے دیا کہ آپ واپس جا کے اپنے پلان کے مطابق عمل درآمد شروع کر دیں۔ ماؤنٹ بیٹن کیم بیک فرام لنڈن اینڈ آن June 2 met 7 انڈین لیڈرس۔ تو ماؤنٹ بیٹن نے واپس آ کے انڈین لیڈرز کے ساتھ ملاقات کی، اور اس کو انہوں نے جو پلان تھا وہ انڈین لیڈرشپ کے ساتھ شیئر کیا۔ دیز ور نہرو، پٹیل، کرپلانی، قائد اعظم، لیاقت علی خان، نشتر اینڈ بلدیپ سنگھ۔ ان 7 لیڈران سے انہوں نے اپنا پلان شیئر کیا، اور اس پلان کو انہوں نے پھر جیسے یہ لیڈروں نے اس پلان کے اوپر اپنی رضامندی کا اظہار کیا،
تو انہوں نے اس پلان کو پبلک کر دیا، اور اس کو پھر چونکہ 3 جون کو پبلک کیا تھا اس لیے اس کا نام 3 جون پڑ گیا۔ As these leaders approved the plan was made public on June 3, known as the 3 June plan۔ تو اس کو چونکہ 3 جون کو پبلک کیا تھا تو اس کو 3 جون پلان بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ ماؤنٹ بیٹن نے بنایا تھا اس لیے اس کو ماؤنٹ بیٹن پلان بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ انڈیا کی پارٹیشن کے متعلق تھا اس لیے اس کو پارٹیشن پلان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں نام اسی ایک پلان کے ہیں۔ اب 3 جون پلان جو تھا اس کے جو پوائنٹ تھے، اہم پوائنٹ تھے یا تھیم تھا اس کا، وہ یہ تھا کہ پارٹیشن آف انڈیا واز ایکسیپٹیڈ بائی دا برٹش گورنمنٹ۔ برٹش گورنمنٹ نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب انڈیا کی پارٹیشن ہونی چاہیے، تو کانگریس پورا عرصہ اس پہ زور لگاتی رہی کہ پارٹیشن نہ ہو، اور مسلم لیگ اس بات پہ زور لگاتی رہی کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت ہو۔ تو اب برطانیہ نے اس کو فیصلہ کر لیا کہ انڈیا کی اب پارٹیشن کرنی ہے۔ سکسیسر گورنمنٹس وڈ بی گیون ڈومینین اسٹیٹس، جو 2 گورنمنٹس بنیں گی اس کو ڈومینین اسٹیٹس دیا جائے گا۔ اٹانومی اینڈ سوورینٹی ٹو بوتھ کنٹریز، دونوں ملک اٹانومس ہوں گے اور سوورین ہوں گے۔ کنٹریز کین میک دیئر اون کانسٹیٹیوشن، دونوں ملک اپنا اپنا کانسٹیٹیوشن بنا سکیں گے۔ پرنسلی اسٹیٹس آر گیون دی رائٹ ٹو جوائن either انڈیا اور پاکستان based on 2 major factors: geographical contiguity and the people's wishes۔ جو ریاستیں تھیں، اسٹیٹس تھیں، ان کو یہ کہا گیا کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے انہیں اپنی جیوگرافیکل کنٹیگیوٹی اور عوامی خواہشات کا احترام کرنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے یہ اس کے تھیم تھا میجر جو 3 جون کا پلان دیا گیا۔ اب اس کے سیلینٹ فیچرز کیا تھے جو 3 جون کا پلان تھا؟ سب سے پہلا جو سیلینٹ فیچر تھا اس کا، دی پروونشل لیجسلیٹو اسمبلیز آف پنجاب اینڈ بنگال ور ٹو میٹ ان 2 گروپس۔ پنجاب کی اور بنگال کی اسمبلیاں اپنے اپنے اجلاس کریں گی، دیٹ از دی مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹس اینڈ دی نان مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹس۔ یہ 2 گروپوں میں بانٹ جائیں گی، جس میں ایک مسلم میجورٹی جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ ہوں گے اور دوسرا جو نان مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹس ہیں ان میں۔ If any of the 2 decided in favor of the division of the province, then the Governor General would appoint a boundary commission to demarcate the boundaries of the province on the basis of ascertaining the contiguous majority area of Muslims and non-Muslims۔ یہ پنجاب میں اور بنگال میں جو دونوں کمیونٹیز ہیں ان کے علیحدہ علیحدہ اجلاس ہوں گے، اور اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ وہ صوبے کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں یا صوبے کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ صوبے کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیں تو پھر گورنر جنرل ایک باؤنڈری کمیشن بنائے، اور وہ باؤنڈری کمیشن پھر مسلمان اکثریتی اور نان مسلم اکثریتی علاقوں کی نشاندہی کر کے ان صوبوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ دی لیجسلیٹو اسمبلی آف سندھ excluding its European members was to decide either to join the existing constituent assembly or the new constituent assembly۔ تو سندھ کی اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں یورپین شریک نہیں ہوں گے، اور یورپین کے علاوہ جتنے ممبرز ہیں وہ شریک ہوں گے، اور وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے یا انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے۔ In order to decide the future of the Northwest Frontier Province, a referendum was proposed۔ The electoral college of the referendum was to be the same as the electoral college for the Provincial Legislative Assembly in 1946۔ NWFP کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہاں پہ ایک ریفرینڈم کرایا جائے گا، اور ریفرینڈم میں لوگوں کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا انہوں نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے۔ اور اس ریفرینڈم کے لیے الیکٹورل کالج وہی ہوگا جو 1946 کے پروونشل اسمبلی کے الیکشن میں ہوا تھا، یعنی جن لوگوں نے 1946 کے الیکشن میں ووٹ ڈالا تھا صرف وہی لوگ ووٹ ڈال سکیں گے، اور لوگ فیصلہ کریں گے ایک ریفرینڈم کے ذریعے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان واز آلسو ٹو بی گیون دی آپشن ٹو ایکسپریس اٹس اوپینین آن دا ایشو۔ بلوچستان سے بھی کہا گیا کہ وہ اپنی اوپینین ایکسپریس کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ If Bengal decided in favor of partition, a referendum was to be held in Sylhet district of Assam to decide whether it would continue as part of Assam or be merged with the new province of East Bengal۔ اگر بنگال کی اسمبلی فیصلہ کرتی ہے
کہ بنگال کے صوبے کی پارٹیشن کرنی ہے تو پھر سلہٹ کے اندر ایک ریفرینڈم ہوگا اور وہاں کے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کیا آسام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا وہ ایسٹ بنگال کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اگر میجورٹی یہ فیصلہ کرے کہ وہ ایسٹ بنگال کے ساتھ یا مسلم میجورٹی پروونس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو پھر سلہٹ کو آسام سے ڈیٹیچ کر دیا جائے گا اور اس کو مسلمان اکثریتی صوبے ایسٹ بنگال کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا۔ جب یہ ہو گیا، پلان بن گیا، 3 جون پلان آؤٹ ہو گیا، تو اس کے بعد برطانیہ نے اس 3 جون پلان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایکٹ بنانا شروع کر دیا جس کو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کا نام دیا گیا۔ ڈویژن آف برٹش انڈیا انٹو دی ٹو ڈومینین، the Dominion of India and Dominion of Pakistan with effect from 15 اگست 1947۔ یہ جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 بنایا تو اس کا پہلی شک یہ تھی کہ برٹش انڈیا کو 2 ملکوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، جس میں سے ایک ملک جو ہے وہ انڈیا ہوگا اور دوسرا ملک پاکستان ہوگا، اور یہ 15 اگست 1947 سے اس ایکٹ کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ پارٹیشن آف دی پروونسز آف بنگال اینڈ پنجاب بٹوین دی 2 نیو کنٹریز، اور جو بنگال اور پنجاب کا صوبہ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، جس میں ایک مسلمان اکثریتی علاقہ ہوگا اور ایک نان مسلم اکثریتی علاقہ ہوگا دونوں صوبوں میں، اور یہ دونوں جو ہیں وہ نئے ملکوں کے ساتھ ان کا الحاق ہو جائے گا۔ یہ دونوں جو صوبے ہیں وہ پارٹیشن ہو جائے گی ان صوبوں کی، اور پارٹیشن ہو کے جو مسلم اکثریتی صوبے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مل جائیں گے، اور جو نان مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ مل جائیں گے۔ انڈین انڈیپینڈنس بل واز انٹروڈیوس ان دا ہاؤس آف کامنس بائی دا پرائم منسٹر ایٹلی ہمسیلف آن 4 جولائی۔ تو یہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 4 جولائی 1947 کو اس وقت کے برطانیہ کے وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے خود یہ ہاؤس میں پیش کیا۔ اٹ واز پاسڈ آن 15 جولائی بائی دا کامنس اینڈ 16 جولائی بائی دا لارڈس۔ تو ہاؤس آف کامنس میں یہ 15 جولائی کو پاس ہو گیا اور ہاؤس آف لارڈس میں یہ 16 جولائی کو پاس ہو گیا۔ دی بل ریسیوڈ رائل اسینٹ آن 18 جولائی 1947، اور 18 جولائی 1947 کو اس بل پہ شاہی فرمان جاری ہو گیا اور اس کی منظوری ہو گئی۔ اب اس بل کے تحت جو انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹ پاس ہوا، اس کے تحت جو اس کی کلاسز تھیں بڑی، اس میں اسٹیبلشمنٹ آف دی آفس آف گورنر جنرل ان ایچ آف دی 2 نیو کنٹریز ایز ریپریزنٹیٹیو آف دا کراؤن۔ اس کے تحت دونوں ملکوں میں گورنر جنرل کے آفیسز کھل جائیں گے، اور یہ دونوں گورنر جنرل جو ہیں یہ کراؤن کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر ان ملکوں میں کام کریں گے۔ Conferral of complete legislative authority upon the respective constituent assemblies of the 2 new countries۔ دونوں ملکوں کی جو کانسٹیٹیوٹنٹ اسمبلیز ہوں گی ان کے اوپر پوری اتھارٹی جو ہے وہ کانفر ہو گئی کہ وہ اپنے اپنے ملکوں کے لیے آئین بنا سکتے ہیں یا آئین میں تبدیلی کر سکتے ہیں، تو ان کو مکمل سوورینٹی دے دی گئی۔ ٹرمینیشن of the British suzerainty over the princely states with effect on 15th August, these states could decide to join either India or Pakistan۔ جو اسٹیٹس تھیں یا ریاستیں تھیں ان پہ بھی برطانیہ کی حاکمیت 15 اگست 1947 کو ختم ہو گئی۔ ان اسٹیٹس کو بھی اختیار دیا گیا کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ Abolition of the use of title Emperor of India by the British monarch۔ جو برٹش مونارک تھے یا بادشاہ تھے برطانیہ کے، ان کو بھی ابالش کر دیا کہ وہ آئندہ سے ایمپرر آف انڈیا کا ٹائٹل یوز نہیں کریں گے، اور اس پہ بھی پابندی لگ گئی یا اس کو بھی ابالش کر دیا گیا۔ اور یہ انہوں نے 22 جون 1948 کے بعد یہ ایمپرر آف انڈیا کا جو ٹائٹل تھا اس کو یوز کرنا بند کر دیا۔ The act also made provision for the division of joint property between the 2 new countries, including in particular the division of the armed forces۔ اس بل کے اندر دونوں ملکوں کے درمیان پراپرٹی کی ڈویژن کا بھی بات کی گئی تھی، اور اس میں جو فوجی اثاثے تھے ان کی بھی تقسیم کی بات کی گئی تھی۔ اب اس پہ امپلیمنٹیشن کی باری آئی، تو جو 3 جون پلان تھا یا جس کے بعد جب یہ ایکٹ بن گیا
اس میں تو اس پہ پھر عمل درآمد کا جب مرحلہ آتا ہے تو سب سے پہلے یہ بنگال سے کام شروع ہوتا ہے. دی لیجسلیٹو اسمبلی میٹ آن 20 جولائی اینڈ ڈیسائیڈڈ بائی 126 to 19 ووٹس ان فیور آف جوائننگ پاکستان. تو پہلے لیجسلیٹو اسمبلی بنگال کی میٹنگ 20 جولائی کو ہوئی اور 20 جولائی کو اسمبلی نے ڈیسائیڈ کیا کہ 120 ووٹ جو تھے وہ ملے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے، اور 90 لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کرنا. تو 126 کے مقابلے میں 90 ووٹوں سے یہ لوگ جو تھے جو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے وہ جیت گئے، اور پہلی قرارداد جو تھا وہ اس طرح پاس ہو گئی کہ میجورٹی آف دی اسمبلی لیجسلیٹو اسمبلی آف بنگال ڈیسائیڈڈ کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہاؤس دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا. نان مسلم ممبرس میٹ اینڈ ڈیسائیڈڈ بائی 58 to 21 votes that province should be partitioned and they wanted to join India. جو نان مسلم لوگ تھے اسمبلی کے ممبر تھے وہ 58 نے کہا کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے، اور ان میں سے 21 نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ جانا نہیں چاہتے. تو نان مسلم جو ایریا تھا جو موسٹلی ویسٹ بنگال تھا انہوں نے الحاق کیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. مسلم میجورٹی ممبرس جو ایسٹ بنگال سے تھے میٹ اینڈ ووٹڈ 106 to 35 دیٹ پروونس شوڈ ناٹ بی پارٹیشنڈ. جو مسلمان اکثریتی علاقے تھے جو ایسٹ بنگال کا علاقہ تھا وہاں کے ممبران نے 106 ووٹوں کی میجورٹی سے ریزولوشن پاس کی کہ ہم نہیں چاہتے کہ بنگال کی پارٹیشن ہو، اور بنگال کمپلیٹ کا کمپلیٹ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے میجورٹی نے اسی میجورٹی کے ساتھ اور ووٹ بھی دیا، وہ یہ دیا کہ ایسٹ بنگال شوڈ جوائن پاکستان اینڈ سلٹ شوڈ بی امالگامیٹڈ ود ایسٹ بنگال، کہ اگر پارٹیشن ہوتی ہے اس صوبے کی تو پھر ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں گے، اور سلہٹ کے جو لوگ ہیں یہ بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں گے. تو اس طرح بنگال کی پارٹیشن کا بھی فیصلہ ہوا اس میٹنگ میں جو اجلاس ہوا لیجسلیٹو اسمبلی کا، اور اس میں جو مسلم اکثریتی علاقے تھے ان کے ممبران نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، اور جو نان مسلم ایریاز تھے ان کی میجورٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو بنگال کی پارٹیشن ان لائنوں پہ کرنے کا فیصلہ ہو گیا. پنجاب میں دی لیجسلیٹو اسمبلی ڈیسائیڈڈ بائی 91 to 27 votes ٹو جوائن پاکستان. پنجاب کی لیجسلیٹو اسمبلی نے بھی کثرت رائے سے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد پنجاب اسمبلی دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دی گئی، ایک مسلمان اکثریتی ممبران اور دوسرے نان مسلم اکثریتی ممبران. دی مسلم میجورٹی ایریاز آف ویسٹ پنجاب ڈیسائیڈڈ بائی 96 to 27 votes اگینسٹ دی پارٹیشن آف دی پروونس. جو مسلمان اکثریتی علاقے تھے ان کے جو ممبران تھے انہوں نے کثرت رائے سے یہ ریزولوشن پاس کی کہ ہم پنجاب کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے، اور پنجاب مکمل طور پر وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے. ممبر آف دی نان مسلم میجورٹی ایریاز آف ایسٹ پنجاب decided by 50 to 22 votes that province should be divided and the East Punjab should join India. جو نان مسلم اکثریتی علاقے تھے پنجاب میں ان ممبرز نے اپنی میٹنگ علیحدہ بلائی، اور اس میں 50 کے مقابلے میں 22 ووٹوں سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ پنجاب کی پارٹیشن کر دی جائے، اور ہم پارٹیشن ہونے کے بعد ہم انڈیا کے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح بنگال اور پنجاب کی پارٹیشن کا فیصلہ ہوا، اور اس کے لیے پھر آگے ریڈ کلف جو ہے وہ ایوارڈ جو ہے وہ مقرر کیا گیا تاکہ ان دونوں صوبوں میں اکثریتی مسلمان اکثریتی علاقوں کا تعین کر کے ایک باؤنڈری بنا دی جائے. سندھ میں دی سندھ اسمبلی ڈیسائیڈڈ بائی 30 to 20 votes ٹو جوائن پاکستان. سندھ اسمبلی کی اکثریت نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. بلوچستان میں شاہی جرگا اینڈ نان آفیشیل ممبرز آف کوئٹہ میونسپلٹی میٹ اینڈ یونانیمسلی ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن پاکستان. کوئٹہ میں شاہی جرگے نے اور جو میونسپلٹی تھی کوئٹہ کی اس کے ممبروں نے یونانیمسلی فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں. ان NWFP a referendum was held in NWFP on 6 to 17 July. 2,89,244 votes were cast in favor of Pakistan as against 2,870 votes for continuing with India.
تو ریفرینڈم ہوتا ہے NWFP میں، جس میں کثیر تعداد میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ سلہٹ کے اندر بھی ریفرینڈم ہوا اور وہاں بھی میجورٹی نے ڈیسائیڈڈ کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ علاقے جو مسلمان اکثریتی علاقے تھے ان کا تعین ہو گیا کہ وہ کون کون سے ہیں، اور 2 بڑے صوبے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا فیصلہ ہو گیا۔ اب ان 2 صوبوں کی تقسیم کے لیے، پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے لیے ایک باؤنڈری کمیشن کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو ٹو امپلیمنٹ ڈیسیژن آف دی پروونشل لیجسلیچرز آف پنجاب اینڈ بنگال ریگارڈنگ پارٹیشن آف دا پروونسز، 2 باؤنڈری کمیشنز ور اسٹیبلشڈ انڈر ریڈ کلف اینڈ فائنڈنگ آف دی کمیشنز ان ٹرمڈ ایز ریڈ کلف ایوارڈ۔ تو اس طرح 2 باؤنڈری کمیشنز بن گئے ریڈ کلف کی سربراہی میں، اور انہوں نے جو سفارشات پیش کی ان کا نام انہوں نے ریڈ کلف ایوارڈ رکھ دیا۔ اب جو باؤنڈری کمیشن بنے ان میں جو پنجاب کا باؤنڈری کمیشن تھا، اس کے چیئرمین ریڈ کلف چیئرمین تھے، اور اس میں جسٹس دین محمد ایک مسلمان ریپریزنٹیٹو تھے، جسٹس محمد منیر مسلمان ریپریزنٹیٹو تھے، جسٹس مہر چاند مہاجن نان مسلم تھے، اور جسٹس تیجا سنگھ یہ بھی نان مسلم تھے۔ تو اس میں 4 ممبرز میں 2 مسلمان ممبرز تھے اور 2 نان مسلم ممبرز تھے۔ جو بنگال کا کمیشن بنایا گیا اس میں بھی ریڈ کلف چیئرمین تھے اور اس کے ساتھ 4 ممبر تھے۔ جسٹس ایس اے رحمان مسلمان تھے، جسٹس ابو صالح محمد اکرم بھی مسلمان تھے، جسٹس سی سی بسواس نان مسلم تھے، اور جسٹس بجان کمار مکرجی بھی نان مسلم تھے۔ جو بنگال کا کمیشن بنا اس میں بھی 4 ممبر تھے، جس میں 2 مسلمان تھے اور 2 نان مسلم تھے۔ اس طرح پنجاب کے جو کمیشن تھا اس کو پنجاب کی باؤنڈری ڈرا کرنے کا کام دیا گیا، ٹاسک دیا گیا، اور جو بنگال کا تھا اس کو بنگال کی باؤنڈری جو ہے وہ ڈرا کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ تو ان دونوں کمیشنز نے اپنا اپنا کام کیا، اور انہوں نے دونوں صوبوں کی تقسیم کے لیے ایک ریکمنڈیشنز تیار کر کے ریڈ کلف کو دی، اور ریڈ کلف نے وہ ریکمنڈیشنز ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ڈسکس کی، اور اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے اس باؤنڈری کمیشن کی فائنڈنگز کو فائنل کر دیا، اور دونوں صوبوں کی آپس میں انہوں نے تقسیم کر دی۔ لیکن اس تقسیم میں پنجاب میں کچھ انجسٹسز کیے گئے ریڈ کلف ایوارڈ کی طرف سے، اور وہ انجسٹسز یہ تھے کہ گرداسپور، جلندھر، فیروز پور، امبالہ یہ مسلمان اکثریتی علاقے تھے، اور یہ انہوں نے زبردستی انڈیا کو دے دیے۔ دی proportion of population, Muslim population in these areas was Gurdaspur 52%, Jalandhar 51%, Firozpur 55% and Ambala 59%۔ تو یہ چونکہ مسلمان اکثریتی علاقے تھے ان کو پاکستان کے ساتھ ملانا چاہیے تھا، لیکن ریڈ کلف ایوارڈ میں یہ زیادتی کی گئی کہ ان علاقوں کو انڈیا کے ساتھ ملا دیا، اور مسلم پنجاب جو تھا اس میں سے یہ علاقے انہوں نے مائنس کر دیے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا، پارٹیشن بھی صوبوں کو ہو گئی، تو پھر ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 two dominion status came into being on 15th August 1947 called India and Pakistan. Muhammad Ali Jinnah became the Governor General of Pakistan and Liaquat Ali Jah became the Prime Minister of Pakistan. تو اس طرح نیا ملک پاکستان مارز وجود میں آتا ہے، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ گورنر جنرل کا اوتھ لیتے ہیں، اور لیاقت علی خان پہلے پرائم منسٹر کا اوتھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ پارٹیشن آف انڈیا ہو جاتی ہے، اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ پارٹیشن پلان کے اوپر اگر آپ نے مزید پڑھنا ہے تو اس کے لیے وی پی مینن کی دی ٹرانسفر آف پاور ان انڈیا، ایلن کیمپبیل جانسن کی مشن ود ماؤنٹ بیٹن، نکولس مینسبرگ دی ٹرانسفر آف پاور 1942 to 47، شریف الدین پیرزادہ فاؤنڈیشن آف پاکستان، کرپال سنگھ دی پارٹیشن آف پنجاب، مہر چاند مہاجن لکنگ بیک، وی پی ہڈسن دی گریٹ ڈیوائڈ برٹن انڈیا اینڈ پاکستان، زیبا زبیر کی فرام میوٹنی ٹو ماؤنٹ بیٹن، لوسی پی چیسٹر بارڈرز اینڈ کانفلکٹ ان ساؤتھ ایشیا دی ریڈ کلف باؤنڈری، سید ہاشم رضا ماؤنٹ بیٹن اینڈ پاکستان، اور لطیف احمد شیروانی دی پارٹیشن آف انڈیا اینڈ ماؤنٹ بیٹن۔ تو یہ ویلیوبل بکس ہیں، ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اپنے مطالعے کو اور وسیع کر سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ اس لیکچر کے ساتھ ہی ہمارا وہ پورشن جو پری پارٹیشن پورشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے بعد اگلا انشاءاللہ ہم پاکستان کے بعد والی جو ہسٹری ہے اس کو ٹیک اپ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ٹیک کیئر، خدا حافظ۔